آج ہم اس بات کے اوپر آئیں گے، ختم نبوت ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی میں عیسائیت، یہودیت اور زرتشت تمام جو دیگر مذاہب جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم جو بہت پرانی، بہت قدیم مقدس کتابیں ہندوؤں میں پائی جاتی ہیں، سب سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک بات اور واضح کر دیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیان کا رہنے والا تھا، ایک انڈیا کا ایک گاؤں ہے، 1839 یا 40 کے درمیان وہ پیدا ہوا تھا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپ معلومات بھی ہیں، اس پہ ہنسی آتی ہے اس کی حرکتوں کے اوپر، اس کی باتوں کے اوپر، اور اس کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ تمام کی تمام ہی جھوٹی تھیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا مزید، اس کے لیے بہت زیادہ ایک لیکچر چاہیے میں کروں گا، لیکن گرمی کی وجہ سے ابھی میں لیکچر نہیں دے پا رہا مکمل طور۔ لیکن سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں ختم نبوت جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ ہم سب مسلمان مانتے ہیں، چاہے وہ کسی فرقے سے ہو، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، تشریح، غیرت تشریح، ذلی بروزی یا نیا نبی کسی قسم کا بھی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر، مرتد اور زندیق ہے، اور اس کے بعد وہ واجب القتل بھی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی 100 سے زیادہ آیات قرآن پاک کی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، یہ نہیں آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ پر دین مکمل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 110 یا اس سے بھی زیادہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ اس لیے ٹائم بہت شارٹ، بہت کم ہونے کی وجہ سے ہم 2 آیات لیں گے اور 2 حدیثیں لیں گے۔ اس کے بعد ہم ہندو مقدس کتابیں جو ہیں ان سے اس بات کی بھی جو ہے ثابت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین ہیں۔ آئیے قرآن پاک کی اس آیات کا موازنہ کرتے ہیں جس میں علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جو بات ہو رہی ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 40 میں ہے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ خاتم النبی یعنی کہ آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 158، آپ فرمائیے اے لوگو، یا آپ فرما دیجئے اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی ہیں، چاہے ان پر کوئی مان لائے یا نہ لائے، وہ سب کے اور سب کی طرف اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ پر اور اس پر ایمان لائے جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے، یعنی کہ جو صحائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئے تھے۔ ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ان کی جو مقدسین کتابیں ہیں وہ بھی رگ وید وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس بات کو میں پہلے ثابت بھی کر چکا ہوں، بعد محققین کی رائے بھی اس میں نے جانی ہے، لی ہے، اور آخرت پر بھی
یقین رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے، جو کچھ نازل ہوا اور اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، اور اس دن پر جو آخرت کا دن ہے۔ آئیے اس کے بعد سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اس کا مطالعہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ترمذی کی ایک حدیث ہے، بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ میں انقطاع ہو گیا، پس میرے بعد کوئی رسول نہ کوئی نبی ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک اور ترمذی کی حدیث ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے گا، بلکہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، جو میں پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ حدیث کی طرف تب جائیں گے، اگر قرآن سے ہمیں پوری تفصیل نہیں ملتی، ہمیں پوری تفصیل ملتی ہے قرآن سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہندوؤں کی مقدس کتابیں جن میں پیشن گوئیاں ہیں، ایک بھگوت پران ہے، کلکی پران ہے، اس کے بعد ادھیائے پران، اس کے ایک شلوک میں بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کلکی اوتار یعنی کہ آخری رسول نبی جو بھیجا گیا، اس کی جنگ میں دیوتاؤں کے ذریعے مدد کی جائے گی، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، وشنو مدد کرے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ اس کے بعد بھگوت پران میں یہ بات، اس کے شلوکوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ساتھیوں کے ہمراہ شیطانوں کو بھگائیں گے، اور ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ساتھی تھے، یار تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد اس کے اگلے جو شلوک ہیں، اس کا جو اگلے شلوک ہیں اس کا یوں آیت جو بیان کی گئی ہے، کچھ یوں ہے کہ بڑے بڑے پیغمبر ہوں گے، ان کا قرآن میں بھی ذکر ہے 24۔ کلکی اوتار یعنی کہ آخری رسول پیغمبر خاتم النبیین ہوگا، کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوگا جو سارے پیغمبروں کو ختم ہوگا۔ یہ بات بھگوت پران اور ادھیائے پران میں یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے بعد ہم عیسائیت سے انشاءاللہ یہودیت سے آپ کے سامنے اس بات کو بھی پیش کریں گے کہ ان میں بھی علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بہت زیادہ ہیں، حالانکہ کتابوں کو تبدیل بھی کر دیا گیا ہے، لیکن ان میں ابھی تک بہت کچھ باقی ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ میں دوسری بار پھر بتا دیتا ہوں، کتاب بھگوت پران ادھیائے پران میں ان کے شلوکوں میں یہ بات موجود ہے کہ کلکی اوتار یعنی کہ آخری رسول، کلکی اوتار رسول آخری پیغمبر ہوگا تو تمام پیغمبروں کا ختم ہوگا۔ یہ بات قادیانی بھی جانتے ہوں گے جو ان مقدس کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور سوچتے ہوں گے کہ یہ بات کیسے آئی، لیکن اس بات کو ان کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت کرتا ہے نا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور قرآن پاک بھی موجود ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو پہلے سیف نازل ہوئے، سیف اللہ، زبر الاولین، جو پہلے نازل ہوئیں صحائف کتابیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی قرآن میں بھی موجود ہے، اور ان سے ملتا جلتا الفاظ بھی موجود ہیں۔
قرآن نے ہمیں بتایا اور ہم نے ان کا مطالعہ کیا، ان سے ہمیں بات یہ ملی کہ آپ وسلم جو کل کی اوتار، جو آخری رسول ہوں گے، آخری پیغمبر ہوں گے، وہ آخری ہوں گے اور خاتم النبیین ہوں گے، یعنی کہ پیغمبروں کے آخری۔ یہ بات قادیانیوں کے لیے کافی ہے، لیکن کیا کریں، جو لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا سکے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھ سکے، وہ ان شلوکوں پہ کیا ایمان رکھیں گے؟ اس کے بعد ایک اور بات میں اس کی بتا دوں، اس نے اپنے حملہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے میری طرف رجوع کیا اور میں حملہ ہوا، 10 ماہ تک میں حملہ ہوا، اس کے بعد مجھے درد ذہ بھی لگا اور میں مریم سے ابن مریم بنا۔ لاکھ لعنت اس کے اوپر۔